قرآن کی تلاوت واللہ بڑی سعادت ہے، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ جس کو خوش الہانی کی نعمت سے نوازے، پھر کیا بات ہے۔ اسلام میں بڑے بڑے قاری ہوئے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زبردست مفسر قرآن صحابی تھے، یہ بھی بہت پیارے قاری صاحب تھے۔ ایک روز نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم تلاوت قرآن کا حکم دیا۔ عرض کی آقا میں آپ کے سامنے کیا پڑھوں، آپ پر ہی تو قرآن نازل ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ دوسرے سے سنوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پرسوز آواز میں تلاوت کلام پاک کرتے رہے، اور رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے، آپ کی پاکیزہ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے یہ اپنے اندر بڑا سوز و گداز رکھتا ہے، اور حدیث شریف میں اس کی ترغیب بھی موجود ہے۔ قرآن حزن کے ساتھ اترا ہے، لہذا اس کو حزن کے ساتھ پڑھو، غم، حزن والے غم۔ ایک اور خوش نصیب قاری قرآن حضرت سیدنا قاری ہیثم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں خواب میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ صاحب قرآن رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا وہی ہیثم ہے جو خوش الہانی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو دعا سے نوازتے ہوئے فرمایا اللہ عز و جل تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن کریم خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا یہ بھی سعادت اور سننا بھی سعادت۔ چنانچہ جو شخص قرآن پاک کی کوئی آیت سنتا ہے بروز قیامت وہ اس کے لیے نور ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ قرآن کریم کو عمدگی کے ساتھ اور خوش الہانی کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں قرآن پاک اچھی آواز سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا سنت ہے۔ ایک روایت میں اللہ عز و جل نے جتنا خوش الہانی سے تلاوت قرآن کا حکم دیا اتنا کسی اور چیز کا نہ دیا۔ تو خوش الہانی یہ مطلوب ہے۔ اب اس میں ہے کہ نصیب کی بات ہے۔ اب ہمارے قاری صاحب قبلہ غلام رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کو خوش الہانی ملی، اچھی آواز ملی، اللہ نے نوازا اور ان کا رخ قرآن کریم کی طرف کر دیا، ورنہ ایسے بے شمار خوش الہان یعنی اچھی آواز والے خوش گلو ہوتے ہیں جو فلمی گلوکار بن جاتے ہیں۔ بس اپنی نصیب کی بات ہے، کوئی قاری قرآن بن جاتا ہے، کوئی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ثنا خان بن جاتا ہے۔ یہ سعادت راہیں ہیں۔ تو اس میں بہرحال کہ اخلاص یہ شرط ہے۔ آواز دے کر بھی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، امتحان میں ڈالا جاتا ہے کہ بندہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے یا خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہیں اس کو اپنا کارنامہ تو نہیں سمجھتا۔ تو یہ اپنا کارنامہ نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نواز دے، اس کو آواز کی نعمت دے دے تو اس کا شکر تو یہی ہے کہ اس کی اطاعت میں وہ آواز جو ہے وہ استعمال ہو، اور معصیت میں نافرمانی میں اس آواز کا استعمال نہ ہو۔ تو قرآن کریم دل کی گہرائی سے بندہ پڑھے، قواعد تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھے، اور بندوں کو خوش کرنا مطلوب نہ ہو بلکہ احادیث مبارکہ پر عمل مقصود ہو،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہے تو بس وہ ذہن میں یہ ہو کہ گویا اللہ تعالیٰ سے یعنی میں کلام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، یہ اسی کا یہ کلام ہے، اس طرح پڑھے۔ اور ذہن نصیب یہ قرآن کریم پڑھ کر سن کر رونا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے رونا مستحب ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھو اور رو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو۔ بتکلف رونے کا طریقہ بھی امام غزالی نے ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ دل میں غم کو حاضر کرے کہ اس سے رونا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی صحیح معنوں میں اور اخلاص کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے والے بنے، اس کے آداب کو ملحوظ رکھنا سیکھیں اور محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں تو اس میں بڑا ثواب ہے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں، اور جو بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں۔ اور رات کا قیام افضل ہے کیونکہ اس وقت دل زیادہ فارغ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی حضرت قبلہ قاری غلام رسول رحمت اللہ تعالی علیہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کی بے حساب بخشش کرے، ان کے صدقے مجھ گناہ گار بلکہ گناہ گاروں کے سردار کو بھی بے حساب بخش دے، اور ان کے لوائقین پسماندگان خصوصاً ان کے شہزادگان دیگر گھر کے جو افراد ہیں ان سب پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، اور ان سب سے اللہ تعالی قرآن پاک کی خدمت لے۔ مرحوم نے جو ادارے چھوڑے مسجد ان سب کی حضرات اللہ کرے خدمت کرتے رہیں، دل سے خدمت کرتے رہیں، سنت و شریعت کی پاسداری رہے اور شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزرے، کیونکہ اب وہ قاری صاحب تو تشریف لے گئے دنیا سے، لیکن ان کی اولاد کی خدمت میں عرض ہے کہ ہر جمعے کو ایک روایت کے مطابق مرحوم والدین کے پاس ان کی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جب وہ اچھے اعمال دیکھتے ہیں اپنی اولاد کے تو ان کا چہرہ خوشی سے بشاشت سے کھل اٹھتا ہے، اگر برے اعمال پہنچتے ہیں تو ان کے چہرے پر آثار غم ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اولاد کی وفا کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے مرحوم والدین کو قبر میں رنجیدہ نہ کریں، سب شریعت کی پابندی کریں، سنتوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب کرے اور سب اخلاص کے ساتھ ہم خدمت قرآن میں مشغول ہوں۔ دعوت اسلامی آپ کی اپنی تحریک ہے اور اس کے ذریعے بھی آپ خوب دین کی، اسلام کی، سنتوں کی خدمت کیجئے اور اس کو عام کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔